ਸਾਡੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਨਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਮੇ ਹੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک۔ مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں، اتنے اتنے مفتیا کے، وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لیں؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے۔ شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے، احترام سے ہی لیتے ہیں، صاحب کہہ کے لیتے ہیں، تو خوف خدا کریں۔ تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات۔ پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے۔ غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا، آپ دیکھ لیں، وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ۔ اور دوسری چیز اہل بیت ہے، میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں، وہ کبھی علم لدنی بنا دیا، کبھی کہتے ہیں جی کچھ آپ کو پتہ ہے، وہ خاص باتیں بتائی ہیں، وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں، سر کوئی نہیں ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے ہیں، یعنی علم کے، ایک میں نے تمہیں بتا دیا، دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو۔ وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نہ بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے، یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام، ورنہ وہ بتا دیتے۔ تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ کسی بھی نہیں۔ تو وہ علم لدنی تو ابو ہریرہ کو ملا تھا، اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے، تو ابو ہریرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں۔ اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش بنو امیہ کے ان لونڈوں کے، ان لڑکوں کے نام، ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے۔ اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کے اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، بنو امیہ۔ اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں، تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے، اپنے ممبر کے اوپر، یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے۔ اور یار یہ بندر تھے، بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی، تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر، کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں، انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے، یعنی تم لوگ ہو، بالکل کلیئر ہے، اس میں علم لدنی نہیں ہے، کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے۔ اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی، ادھر سے پکڑی گئی، دوسری طرف ان کے تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کوئی نہیں ہے۔ وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے، لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے۔ صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان۔ صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ محال ایک ایگزامپل دی گئی ہے، تو فرمایا نہیں داخل ہوگا، ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ 8 لوگوں کو، میں نے نہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے ہیں، وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے چلیں آپ۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی پہلے ہی فرما دیا تھا، تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ عمار ابن یاسر کو آ کے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے؟ ان کا نہیں، البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے، ٹھیک ہے۔ یہ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے، اور یہ فرمایا کہ وہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے معاملات، تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا، صرف منافقین کے نام تھے۔